جو شبیر عثمانی نے کہا آج کا دیوبندی کیوں بھول گیا؟ اگر پیسوں کا چکر نہیں تو پھر کیا ہے؟ دینکم دینارکم دینکم ریالکم. یہ ارشاد القاری الی صحیح البخاری، یہ دیوبند کے مکتبہ فکر کی کتاب ہے، بخاری کی ایک شرح ہے. اور یہ دیوبندی بھی عظیم نسل ہے جو وہابی وہاں کے جس کو شرک کہتے ہیں پاکستان میں یہ اسے اسلام کہتے ہیں. یہ اگلے دن چند مہینے پہلے شیخ الہند سیمینار میں فضل الرحمان بیٹھا ہے، سارے لین میں بیٹھے ہیں اور ساتھ ایک نعت شریف پڑھی جا رہی ہے اور نعت شریف میں سارا مضمون وہ ہے جو امام احمد رضا کا ہے. سرکار میری خبر لو، میں مشکل میں ہوں، میری مشکل حل کرو. یہ سارے بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں اور میں آؤں گا محبوب تجھے اپنا حال سناؤں گا وہاں. اور ادھر کیا ہے کہ جو اس نیت سے آئے کافر ہے، جو اس نیت سے آئے مشرک ہے. یہ پتہ نہیں کون سی نسل ہے. ادھر لوگوں کو کھینچنے کے لیے یہ پکے عاشق بن کے سامنے آتے ہیں، ادھر والے انہوں نے پھر کتابیں لکھ دی. یہ ریالات بھی ان سے لیتے ہیں مگر انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کو کافر و مشرک قرار دے دیا. انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی بریلوی، ان کا تو یہ عقیدہ بھی بریلویوں والا ہے، یہ بھی بریلویوں والا ہے. ہم ہیں جو دل میں ہے وہی زباں پر ہے. اب جس کو انہوں نے شرک کہا، ان کے بڑے تو جا کے مناظرے کے لیے پہنچے وہاں کہ یہ شرک نہیں، یہ شرک نہیں، یہ شرک نہیں. اور پچھلے آج ہاتھ باندھ کے پیچھے شرک 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 کرتے جا رہے ہیں. اگر یہ پیٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ صفحہ نمبر 114 پر شبیر عثمانی، چھوٹے سے ان کے کسی کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی کماد سے نکلے اور ویڈیو بنا کے میرا نام لے کے کہ مناظرہ کرو. کمادوں سے نکلنے والے نہیں، کوئی اپنا ہے تو لاؤ. شبیر عثمانی فرماتے ہیں کہ ہم جمیعت العلماء کی طرف سے مکہ معظمہ گئے تو سلطان ابن سعود سے بات ہوئی. میں نے کہا آپ نے اہل طائف کو مباح الدم کیوں قرار دیا؟ شبیر عثمانی نے کہا ابن سعود کو مباح الدم کہ ان کو قتل کرنا جائز ہے، طائف والے مسلمانوں کو مباح الدم ہے، بیویاں ان کی چھین لو، یہ مشرک ہو گئے. ان کو تم نے مباح الدم کیوں قرار دیا؟ سن رہے ہو صاحب؟ یہ ان کے ایک محدث مفتی رشید احمد کی کتاب ارشاد القاری الی صحیح البخاری تحقیق شرک مضمون ہے. اس کے تحت اس نے لکھا کہ ہمارے شبیر عثمانی صاحب گئے مناظرہ کرنے اور عام بندے سے نہیں ملے کہ کسی منہ طوے سے مل کے آ گئے ہوں، ابن سعود سے ملے. اور ابن سعود سے انہوں نے بات کی کہ تم نے اہل طائف جو مسلمانوں کی اولاد، صحابہ کی اولاد، سیدوں کی اولاد، ان کو تم نے مباح الدم کیوں قرار دیا؟ اب اس سے یہ تو تمہیں پتا چلا کہ یہاں جو پارسا بنے ہوئے ہیں ان کے دامن پہ کتنے شہیدوں کا لہو ہے، کیوں ان کو تم نے مباح الدم قرار دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ قبروں کو ایسے سجدہ کرتے ہیں جیسے صنم کو کیا جاتا ہے، لہذا کافر اور مباح الدم ہیں. یہ جواب، وہ قبروں پہ جاتے ہیں اور پھر ساتھ کا سجدہ کرتے ہیں. حالانکہ امام احمد رضا بریلوی نے زبدہ زکیہ کے اندر واضح لفظوں میں اتنے دلائل دیے کہ ہمارا مسلک اہل سنت کا قبروں کو سجدہ کرنے نہیں ہے. بہرحال اس نے یہ ان لوگوں کے لحاظ سے بات کی جو انہوں نے لکھی. تو شبیر عثمانی کہتا ہے میں نے کہا اب جو شبیر عثمانی نے کہا آج کا دیوبندی کیوں بھول گیا؟ اگر پیسوں کا چکر نہیں تو پھر کیا ہے؟ دینکم دینارکم دینکم ریالکم. دیکھو کیا کہا؟ میں نے کہا جب آپ کے ہاں ہر سجدہ عبادت ہے. ابن سعود کو یہ جواب دے رہا ہے شبیر عثمانی دیوبندی اور اس کو لاجواب کر رہا ہے. میں نے کہا جب آپ کے ہاں ہر سجدہ عبادت ہے تو ہر ساجد عابد ہوگا. جب ہر سجدہ عبادت ہے، کیسا بھی کوئی کرے، وہ تعظیمی کر رہا ہو، تم نے کہنا عبادت ہی کر رہا ہے، یہ قبر کی عبادت کر رہا ہے. جب آپ کے ہاں ہر سجدہ عبادت ہے تو پھر ہر ساجد یعنی جو بھی کسی چیز کو سجدہ کر رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ عابد ہوگا، اس کی عبادت کر رہا ہوگا. اور ہر مسجود معبود ہوگا. تو کیا زمانہ میں کسی ایک منٹ کے لیے بھی غیر اللہ کی عبادت جائز رکھی گئی ہے؟ اس سے تو جواب دیا کہ نہیں، کہ ایک منٹ کے لیے بھی کسی نبی کی شریعت میں غیر اللہ کی عبادت کی چھٹی نہیں دی گئی.
تو میں نے کہا قرآن مجید میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سجدہ تو یہاں بھی ہوا، اور اگر ہر سجدہ عبادت ہے تو پھر سارے فرشتے مشرک ہو گئے، کیونکہ ہر سجدہ کرنے والا عبادت غیر کی کرنے والا ہے. اور دوسری قانون ہے کہ شریعت میں کسی زمانے میں بھی غیر اللہ کی عبادت کو جائز نہیں سمجھا گیا، اور تمہارا قانون ہے کہ جب بھی سجدہ ہوا غیر اللہ کو تو وہ غیر اللہ کی عبادت تھی. تو پھر اللہ نے فرشتوں سے عبادت کروائی حضرت آدم علیہ السلام کی تمہارے اصول کے مطابق، اور ساتھ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. اللہ فرماتا ہے گر پڑے سجدہ کرتے ہوئے. تو معلوم ہوا کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، خصوصاً جب کہ اس سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام زندہ میں اپنے ساتھیوں کو توحید کی تبلیغ فرما چکے تھے. پھر بعد میں سجدہ بھی ہوا تو معلوم ہوا یہ سجدہ تعبدی نہ تھا، عبادت کا نہیں تھا، تعظیم کا تھا، جو ان کے نزدیک اس شریعت میں جائز تھی. ہماری میں وہ بھی جائز نہیں، لیکن سجدہ پایا گیا، شرک نہیں ہوا. اور تم یہ شریعت لائے ہو کہ جو بھی سجدہ کرتا ہے وہ عبادت کرتا ہے، لہذا تم نے طائف والوں پر تلواریں چلا دی. تو کہا ان دو آیتوں کا مجھے جواب دو. اگر طائف والے وہ تعظیم کے لیے، قبر کی تعظیم کے لیے سجدہ کر رہے تھے تو وہ کافر تو نہیں ہوئے تھے، مشرک نہیں ہوئے تھے. اگر عبادت قبر کی کرتے تو پھر مشرک ہوتے. وہ تو قبر کی تعظیم کر رہے تھے. تمہارے بقول اگر انہوں نے کیا تو تعظیم حرام ہے، اور حرام کام بندہ کرے تو اس کی گردن تو نہیں اتاری جاتی. اب شراب پینا حرام ہے، کوئی کہے فلاں نے چونکہ شراب پی ہے لہذا اس کا سر اتار دو، اس کی بیوی چھین لو، اس کا مال لوٹ لو. یعنی جو تم نے ایف آئی آر کاٹی ہے طائف والوں کی، اگر وہ جرم واقعی ان میں ہے تو وہ جرم حرام تک کا ہے، ایسا جرم نہیں کہ جس پر بندے کا سر اتارا جائے. تو تم نے کیوں سر اتارنے کی شریعت نافذ کی؟ یہ ایک دیوبندی بول رہا تھا، کس کے ساتھ؟ ابن سعود کے ساتھ. یہ کتاب ہے چھوٹا سا رسالہ علی شرح بخاری میں ذکر کر رہا ہے. اب اس پر سلطان خاموش ہو گئے، ابن سعود اس پر سلطان خاموش ہو گئے اور کہا میں عالم نہیں ہوں. عالم نہیں تو سر کیوں اتروائے؟ فتویٰ جعلی دے کر ادھر سر اتر گئے، بچے یتیم، بیویاں، بیوہ سب کچھ لٹ گیا. اور تحقیق کر کے فتوی نہیں دیا تھا، فتوی جھوٹا تھا. کہہ کون رہا ہے؟ شبیر عثمانی. یہ لکھا ہے، کہتا میں عالم نہیں ہوں، نہ آپ کی تصدیق کرتا ہوں نہ تکذیب، تمہاری دلیلوں کی نہ میں تصدیق کرتا ہوں نہ تکذیب. ادھر صرف کوئی تماچا لگنے کی بات نہیں، سر اتارنے کی بات ہے. اور ادھر اپنا یہ حال ہے کہ نہ تکذیب کرتا ہوں نہ تصدیق. ہمارے علماء سے گفتگو کیجئے، ہمارے علماء سے اور وہ علماء آج تک گو مگو میں ہیں، وہ جو کچھ ہیں ان سے ہمارا علیحدہ ٹاکرا ہے. اور ان پر ان کا کوئی اعتماد ہوتا تو وہاں سے وہ میرا جواب نہ دلواتے. ان کو وہ نکھٹو قرار دے چکے ہیں کہ بندہ پاکستان کا ہے، جواب تم نہیں دے پائے، ریال کھا کھا کے تم اتنے موٹے ہو گئے ہو، ہم خود جواب دیتے ہیں. اب یہ صورتحال دیوبند والوں سے میں پوچھتا ہوں، یا شبیر عثمانی پہ فتویٰ لگاؤ یا سارے ریال باہر نکالو اور ان کو واپس کرو. اب شرک جس کی بیس پہ سب کچھ کیا گیا وہ فتوی جھوٹا تھا، غلط تھا، جرم تھا، ظلم تھا. اور ادھر صحابہ اور اہل دون ابی ہے کاٹ کے تو معاذ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے لانا چاہتے تھے اس میں کہ قریب ان کا ذکر ہے. تو احزاہ اللہ آگے دون ابی ہے انہوں نے مکمل طور پر ڈیلیٹ کر دیا. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے داتا صاحب کہ صدیوں بعد ان کے اس پیغام کو زندہ کیا اور چوری بتائی. ایک چیز جو بڑی عام دماغوں میں کھٹکتی ہے، یزید کی وجہ سے کچھ لوگ جو یزید کے کرتوت ہیں یا یزید پلید بیٹا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس بنیاد پر ایک ہی طرح معاذ اللہ مذمت کے الفاظ بولنا شروع کر دیتے. یا یزید پلید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے مندہ سوچ یا دل میں کوئی کھوٹ اور بغض رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک بڑے سید صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے. وہ بڑے سید صاحب حضرت داتا گنج، تو ان کی جو اصل فارسی کتاب کشف المحجوب شریف ہے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جو ہیں ان کے ہاتھ کا جو نسخہ تھا لکھا ہوا، اس کا
آگے چھپا ہوا فیصلہ کن بات لکھی سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے، صفحہ نمبر 78 ہے، ویسے 104 ہے، تو جو اصل نسخہ ہے قلمی، اس میں جب آپ نے یزید کا ذکر کی، یزید بن معاویہ، فارسی میں کہا کہ پیش یزید بن معاویہ اوردن، یعنی وہ واقعہ کربلا کے بعد، اب اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ اخزاہ اللہ، اخزاہ اللہ، خزی، اللہ اس یزید کو رسوا کرے۔ میں یہ اس کو ضرور کہوں گا اخزاہ اللہ، لیکن ساتھ ہی ذہن میں خیال آیا کہ نام تو لکھا ہے یزید بن معاویہ، تو کوئی یہ ضمیر کھینچ کے حضرت معاویہ کی طرف نہ لے جائے، کیونکہ قریب تو وہی ہیں، یزید بن معاویہ اخزاہ اللہ۔ تو آپ نے فوراً لکھا دون ابی ہے، دون ابی ہے، اللہ اس یزید کو رسوا کرے، نہ کہ یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی حضرت امیر معاویہ کو فوراً 2-4 صفحے بعد یا 2-4 لینے بعد نہیں، اسی ٹائم فوراً ان کا دفاع کیا کہ یہ مسئلہ بڑا حساس ہے، یہاں سے یزید کو تو یہ کہنا ہے کہ اللہ اسے رسوا کرے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً ساتھ ان کا تحفظ بھی کرنا ہے، چونکہ ان کا اگر تحفظ نہ کریں تو پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب کوئی جائے گا تو وہ خود رسوا ہو جائے گا۔ مجھے شرف حاصل ہے کہ یہ دون ابی والا فرق سب سے پہلے میں نے نوٹ کیا اور بیان کیا کہ یہ داتا صاحب فیصلہ کر رہے ہیں یزید کو یزید پلید مان کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے جدا بیان کر رہے ہیں فوراً۔ تو کچھ لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو ہیں کشف المعلوم کوئی ایسے، تو میں نے چیک کیا تو کچھ ترجمہ کرنے والوں نے تو یزید بن معاویہ لکھ کے آگے یوں ہی عربی میں لکھ دیا اخزاہ اللہ دون ابی ہے، کہ جس طرح کوئی نام لکھ کے کوئی رحمت اللہ لکھ دیتا ہے یا غفر اللہ عنہ لکھ دیتا ہے، کہ ترجمہ اس کا نہیں کرتے، تو انہوں نے یوں ہی عربی عبارت ساتھ لکھ دی۔ تو اب عام پڑھنے والے کو اب آگے کیا پتا ہے کہ یہ کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ اور ایک پورا فتویٰ تھا، پورا فیصلہ تھا، ترجمے والوں نے تو اس طرح لپیٹا ہوا تھا، شاید ان کی توجہ نہیں گئی کہ ہم اس کا ترجمہ کر کے بتائیں۔ بہرحال جب میں نے اس کا کھوج لگایا تو پتا چلا کہ کشف المحجوب تہران میں بھی چھپی ہے، اور تہران میں انہوں نے صرف دون ابی کاٹنے کے لیے چھاپی ہے، اب انہوں نے تو یہاں ترجمہ بھی نہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جس نے کبھی بھی یہاں سے پڑھا کشف المحجوب کو تو وہ تو فوراً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنبھل جائے گا، اس کا عقیدہ صحیح رہے گا، اور جو ہم کرتوت کرتے ہیں کہ ایک ہی پلڑے میں تولتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے ساتھ، تو اتنی بڑی شخصیت بر صغیر کی اور روحانیت کے پارلیمنٹ کے وزیر اعظم اس بر صغیر کے اندر، اگر ان کا قول کہیں سے مل گیا کسی کو کہ وہ تو یزید کی تو مذمت کرتے ہیں مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مستثنا کر رہے ہیں، دون ابی سے نکال رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے طور پر کتاب چھاپی، باقی اسی طرح لکھی سوائے چند مقامات کے، لیکن یہاں انہوں نے ارادے کے ساتھ دون ابی ہے کاٹ دی۔ اب دون ابی کوئی کاتب کا صاحب نہیں تھا، کو کاتب کو یہی آ کے صاحب ہونا تھا کہ دونا کاٹنا ہے اور ابھی کاٹنا ہے۔ یہ ہے کشف المحجوب جو تہران سے چھپی ہے، اوپر لکھا ہے نسخہ تہران، کہتے ہیں کہ پیش یزید بن معاویہ اخزاہ اللہ، اب دونا ابھی ہے نہیں، یعنی وہ تو یوں حکومتیں لگی ہوئی ہیں ہمارے خلاف، حقائق کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں کہ کتاب چھاپنا ایک کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے حکومت کے لیے، اور حق کو چھپانا ان کے سامنے ایک ہدف ہے۔ تو اب یہ ہماری طرف سے بھی اتنی مقابلے میں زیادہ تشویش ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، داتا صاحب تک جا کے اپنی فکر داتا صاحب پہ تھوپنا چاہتے ہیں۔ تو آج والے سجادہ نشین اور آج کے یہ آستانے اور آج جو اس طرف ایران توجہ کر رہا ہے خصوصی طور پر کچھ لوگوں کو کہ جن کو معلومات بھی پوری نہیں اور ادھر چمک بڑی ہے بظاہر دنیا کی، میں ایک ریکارڈ پر یہ چیز پیش کر رہا ہوں۔ دونا ابھی، ایک تو جن کے پاس ترجمے والی ہیں وہ دونا ابھی والا مقام جو ہے وہ ساتھ ترجمہ پورا لکھیں کہ اللہ یزید کو رسوا کرے، نہ کہ یزید کے باپ
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پورا ہوگا تو پھر ٹرانسلیشن ہے، ورنہ وہ ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ اور دوسرا اب سے یعنی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے مختلف جگہوں پر کہ اگر یہ نسل در نسل وہ یوں ہی چھاپتے رہے اور ادھر ہمارے نسخے ناپید ہو گئے،